ہم اور آپ چاہے کتنے جلسے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت، آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ تو وہ رات بھر ناچ چلا. سنو بڑا زبردست واقعہ. رات بھر ناچ چلا، رات بھر گانا چلا، اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی اور مؤذن نے اذان کی آواز دے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. طوائفوں کے اندر اتنا احترام تھا کہ جیسی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، مسجد کے اندر سے طوائفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا، وہ رک گئی. لیکن ان دونوں لڑکوں نے، جن کے سر پر آج صحرا بندھے گا، ان دونوں لڑکوں نے ان طوائفوں سے پوچھا یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے، یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ ان طوائفوں نے کہا نوش میاں اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اگرچہ غلطے کام کرتے ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ اذان کا احترام ہونا چاہیے. یہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جانے دیجیے، اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. ان دونوں لڑکوں نے کہا اذان دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، یہ تو ہوتی رہے گی لیکن تم تھوڑی روز آؤ گی، چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو. چونکہ طوائفوں کو پیسہ لینا تھا، احترام میں رکنا بھی ان کا بیکار گیا، اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا. سردیوں کے دن تھے، طوائفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا. صبح 7 بجے تک یہ ناچ گانا چلا. اب ان طوائفوں کو پیسے ویسے دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا چلو. ان طوائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے، اکیلے جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم طوائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے. ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی یعنی طوائفوں کی آگے چلے گی، چلو غازی آباد سے دلی ہے ہی کتنا دور، تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں. آج شام کو 4 بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی، ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی، ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. کوہرا تھا اس دن، موسم بڑا ٹھنڈا تھا. طوائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا. کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر، کھلیان کے اندر جاتی ہے. ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں، سینہ باہر آ جاتا ہے، بھیجا نکل جاتا ہے. ان دونوں بھائیوں کو میں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کون سی ہے. کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. یہ نماز کا وقت تھا، اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچ گانوں میں مست ہو گیا. پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے بھاگ گیا. انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندھنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے. لیکن اب ان کے سروں پر صحرا نہیں، سسرال سے دیے ہوئے کپڑے نہیں، اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے. غور کیجئے، تھوڑی دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تھا، لیکن اب یہ بارات لے کر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے ہیں.
ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا، اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے۔ غور کیجئے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بھائیوں۔ ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے، کپڑے پہننا تھے کفن پہنایا جا رہا ہے۔ جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا، آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں، اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا میرے بھائیوں، یہ اعراض کرنا ہے، یہ اعراض کرنا ہے۔ آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں، آپ تقریر سن رہے ہیں، جرجیز کو سن رہے ہیں، آپ کو نہ پیشاب لگ رہا ہے نہ کوئی پریشانی ہے، لیکن آپ کو صرف چائے کی لوک لگ رہی ہے یا بیڑی کی آپ کو لوک لگ رہی ہے، آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیڑی پینا چاہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تقریر سے اعراض، اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے اعراض۔ اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پیٹھ دکھانا، اس کو کہا جاتا ہے منہ موڑنا۔ تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا، آپ تقریر سننے آئے ہیں، منہ نہیں موڑ رہے ہیں، لیکن بیڑی کی لوک لگ رہی ہے، پیچھے چلے گا بیڑی پینے لگے۔ آپ آئے تو تھے سننے، لیکن بیڑی کی لوک نے آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بیڑی کی اہمیت زیادہ ہے، قرآن و حدیث کی کم ہے۔ اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں، اذان ہو رہی ہے اور آپ کھیت جوت رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ کپڑا سل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان انڈیا آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہے ہیں اور جماعت جا رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نماز سے منہ موڑنا، اسی کو کہتے ہیں نماز سے اعراض کرنا۔ اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم ہمارے ذکر سے ہماری نماز سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا۔ دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ چاہے کتنے جلسے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا، یہ کاندھا، اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب بستر پہ سونے جاؤ، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے، اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے، اور شام کا انتظار کرو، پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ، کبھی ایسا مت کرنا۔ بس نیک عمل میں آگے بڑھو، اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، نہیں اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا؟ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا، نہیں یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو، میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں، کیونکہ دیکھیے اس صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا، زندگی بھر اسلام پہ تو رہے، لیکن آخری وقت میں میرے بھائیو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز
جائز نہیں ہے. خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, کتنے لوگ. میرے بھائیوں, ان چیزوں کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی, اور کیا کہا تھا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. لوگوں, قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا. یہ تم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لینا, اور دیکھ لو اپنے یہاں جھانک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں. ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا, صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا, لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا, صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا. یہ کون ہوگا؟ یصبح الرجل مومنا, ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا. اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی, فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی, صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا, غریبوں کی مدد کی ہوگی, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. اشارہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے, نیتا ہے, مسلمان ہے, لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا, ٹیکا بھی لگا لے گا, اور مورتی کے اوپر ہار بھی چڑھا دے گا. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یصبح الرجل مومنا, صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. اپنی سوسائٹی پر, اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں. ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے. ہمارے انڈیا کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ اسلام پر خوب زور سے عمل کیجئے, لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے. جو آدمی ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے, مضبوط رہے, لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے. یہ ہمارے بھارت کا سنویدھان ہے, قانون ہے. کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارا نہیں کرتا ہے, تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے. مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں, ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں. میرے بھائیوں, جب ایک باغ کے اندر آم اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں, تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب آم اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے, تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچئے اور سمجھیے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے. میں نے آج عملہ باری کے پروگرام میں نے مثال دی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے مان لو, اور آم کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بغل میں, اور ہوا چلی, دو چار پتے ٹوٹے اور آم کے پیڑ پہ چپک گئے. یہ بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے, تو آپ کیا سمجھ, یہ بجلی کا کھمبا جس پہ آم کے 10 پتے چپک گئے, تو کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ آپ یہ آم کا پیڑ ہے, چلو مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے, ایک مثال, اور یہ آم کا پیڑ لگا ہے, اور ہوا چلی, آم کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پہ چپک جاتے ہیں. 10 15 20 پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چپک گئے, کھمبے پہ چپک گئے. تو دیکھنے والا کہہ رہے ہیں بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے, تو کیا وہ بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا؟ اور جو بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چند نمازیں پڑھ لی, چند روزے رکھ لیے, تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے, تو آپ کی 2-4 نمازیں اور 2-4 اچھے کام اور 2-4 روزے آپ کو مسلمان بنا دیں گے؟ واہ صاحب, کتنا آسان ہے. جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا, اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے, اسی طریقے سے 2-4 نمازیں اور 2-4 روزے رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل ہے. اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے؟ جو اپنی جڑ سے بھی عام ہو, جو اپنے تنے سے بھی عام ہو, جو اپنی شاخوں سے بھی عام ہو, جو اپنے پتوں سے بھی عام ہو,
اور جو اپنے پھل سے بھی عام ہو اس کو آپ کہیں گے کیا؟ آم کا پیڑ۔ تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے جس کے اندر اسلام گھسا ہو، اس کے تنا بھی اسلامی ہو، اس کے پتے بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب، شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو۔ کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں؟ شادی کر کے دیکھیے، جس بس میں لڑکے بیٹھے ہیں بارات میں جانے کے لیے اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں اور ہی ہا ہا ہو رہی ہے، لپسٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں، لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہوں۔ دیکھ لیجیے آپ، ننگا ناچ بارات میں ناچا جاتا ہے اور اسی بارات کے اندر لڑکے اور لڑکی کی دولہا اور دلہن کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ویڈیو میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے پر ذرا غور کر کے دیکھیں کون سی چیز اسلامی ہے۔ جب ہماری یہ چیز اسلامی نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے بجلی کے کھمبے کو آم کے چند پتے آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے؟ ہماری 2-4 وقت کی نمازیں ہمیں مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں۔ آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں عام ہو، اپنے پتوں میں عام ہو، اپنے پھل میں عام ہو۔ آپ اپنے جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ سب اسلامی ہو، تب آپ مسلمان کہلائے جائیں گے۔ اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پانی کا ایک گلاس ہے ہمارے ہاتھ میں، اس میں پتھر ڈال دو، پانی کا گلاس بھرا ہے، ایک پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے پتھر بھی دکھ رہا اور پانی بھی دکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو قبول نہیں کیا۔ 2 دن کے بعد جرجیس نے پتھر نکالا اور باہر پھینک دیا، یعنی پانی میں 2 دن پتھر پڑا رہا، لیکن جب چاہا تب ہم نے پتھر کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی پتھر کو قبول نہیں کر رہا ہے اور پتھر پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو اسلام ہمارے اندر سے نکال دو اور جب چاہو اسلام سے ہمیں نکال دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جرجیس صاحب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، جلیبی بنتی ہے نا، جلیبی اس میں رنگ ڈلتا ہے نا، کلر۔ جرجیس صاحب نے ریڈ کلر کھانے والا لال کلر پانی میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے پانی تھوڑی دیر میں 1 منٹ کے اندر لال رنگ کا ہو گیا، پیلا رنگ ڈال دیا، پیلا رنگ کا ہو گیا۔ اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے، نہیں ہوگا، ہو جائے گا؟ پانی میں رنگ گھل گیا، اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اور پانی سے رنگ کو الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب کتنی بھی کوشش کرو، نہ پانی رنگ کو چھوڑے گا نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پکے طریقے سے چپکا لیا ہے۔ اب پانی رنگ سے دور نہیں اور رنگ پانی سے دور نہیں۔ ہمارا اسلام کے ساتھ یہ ویوہار ہونا چاہیے، اسلام ہماری زندگی میں ایسے گھل جائے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکیں اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو اسلام ہم سے دور نہ ہو۔ ایسے بہروپیوں کی طرح نہیں جو کسی مندر میں جا کر دھرم چینج کر لیں۔ یہ پانی اور پتھر کے تھے، جب چاہت نکال کے پھینک دیا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو رنگ کی طرح اپنی زندگی میں گھولیے۔ جب یہ اسلام رنگ کی طرح آپ کی زندگی میں گھلے گا تو نہ اسلام آپ سے الگ ہوگا نہ آپ اسلام سے الگ ہوں گے۔